السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی یہ تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا. اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، سچی دعوت کو روکنے کے لیے باطل کتنی تدبیریں اور کتنی جتن کرتا ہے. گزشتہ دروس سے آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ چکی ہوں گی. آخری حصہ چل رہا تھا کہ جب کچھ نہیں ملتا، یہ تمام تر تدبیروں کے اختیار کرنے کے بعد بھی جب حق کی دعوت نہیں رکتی ہے تو وہ مارنے پیٹنے، ظلم و ستم اور اذیت پر، جسمانی اذیت پر اتر آتا ہے. شکوے شکایت، چڑھانا، مذاق اڑانا، الزام لگانا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا، معجزات کا مطالبہ کرنا. جب ان تمام چیزوں سے کفار مکہ عاجز آ گئے، اسلام کو روکنے کے لیے، اسلامی دعوت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ان تمام تدبیروں کو جب اختیار کر لیا اور انہیں کامیابی نہ ملی بلکہ اسلام روز بروز مزید بڑھتا گیا، تو اب یہ ہوا کہ ان کو مار پیٹ کر کے خاموش کرا دو. لیکن اسلام ایک سچی دعوت، ایک فطری دعوت، یہ ایک ایسی دعوت کہ جتنا اس کو آپ دبانا چاہیں گے، جتنا آپ اس کو روکنا چاہیں گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ پھیلے گا. جتنا ہی آپ مٹانا چاہیں گے اتنا ہی یہ زندہ ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ یہی کیفیت تھی کہ جتنا روکنے کی کوشش کرتے تو اتنا یہ پھیلتا تھا. تو جب مارنے پیٹنے کی نوبت آ گئی، ظلم و ستم کی نوبت آ گئی، تو یہ آپ کو بتایا جا چکا کہ باطل پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کس کو مار رہا ہے، کس پر ظلم و ستم کر رہا ہے، کس کو ستا رہا ہے. کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی عزت دار ہے، اس سے اسے کوئی بحث نہیں ہوتی. بحث ہوتی ہے تو صرف اس بات سے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے منہج کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا ہے،
اس اعتبار سے وہ ستاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کن کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مکہ کے اندر، کفار مکہ میں کتنی محبوب ترین شخصیت تھی، کتنی امانت دار شخصیت تھی، کتنی عزت دار شخصیت تھی کہ ہر ایک عزت کرتا تھا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس کے باوجود نبی کی شخصیت میں ان کے یہاں کوئی عیب نہیں تھا، وہ نبی کی شخصیت کے بارے میں کوئی کمی نہیں جانا کرتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے، ابو جہل کا جیسا کہ قول تھا کہ اے محمد میں تمہیں نہیں جھٹلا رہا ہوں بلکہ جھٹلا رہا ہوں تو اس چیز کو جو تم کو دیا گیا ہے۔ نبی کی ذات میں کوئی کمی ان کے یہاں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کو مارا، نبی کے کپڑے کو پھاڑا، نعوذ باللہ نبی کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی، نبی کے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی، نبی کے گردن پر پاؤں رکھنے کی کوشش کی، نبی پر اوجھڑی ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مکہ کے رؤسا تھے، وہ لوگ جو معزز لوگ شمار کیے جاتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام بڑے بڑے لوگ تھے۔ جب یہ اسلام قبول کیے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آج کے درس میں یہ دکھلانے کی کوشش کہ مکہ کے جو کمزور مسلمان تھے بیچارے، جو غلام تھے، جن کا کوئی سپورٹ نہیں تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اوپر ہم نے دیکھا کہ نبی کی ذات کو نہیں چھوڑا اور مالدار عزت دار لوگوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اب یہاں پر کمزور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے حق بات کو قبول کر لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت کو مان لیا تھا، اسلام کو قبول کر کے اللہ کے خاص بندوں میں وہ شامل ہو گئے تھے، یہی جرم تھا۔ اس جرم کے بدلے میں تکلیف دینے کی، ظلم و ستم کرنے کی، ستانے کی جتنی تدبیریں ہیں، جتنے طریقے تھے، تمام کے تمام تر کو آزمایا گیا۔ چند واقعات ہم لیتے ہیں۔ ایک خاص مقام ہے تاریخ اسلام میں، یا جہاں بھی قربانی کا نام آئے گا، اسلام کے لیے قربانی دینے کی بات آئے گی، تو اس میں ایک خاص مقام، ایک خاندان ہے جس کو آل یاسر کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تھوڑی سی، بس زیادہ نہیں، تھوڑے سے واقعات۔ ایک یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمار، یہ تین لوگ ہیں۔ کافروں نے چونکہ یہ غلام تھے، کمزور تھے، ان کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، تو جتنا ہو سکا، جیسا ہو سکا، اس طریقے سے ستانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر گزرے اور دیکھا کہ آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبروا آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والو تھوڑا صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی کہ مسلمان پریشان، اسلام والے، اسلام قبول کرنے والے ستائے جا رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے تسلی دینے کے کوئی خاص قدم نہیں اٹھا رہے۔ بہت نصیحت کی بات، انشاءاللہ تھوڑی گفتگو اس پر بھی ہوگی کہ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، اور آج کا مسلمان اگر ایسے حالات سے دوچار ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اصبروا آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والے صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام جنت کی خوشبو، جنت کا نام سن کر کے تمام تر قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے تھے، تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ انہی میں سے چند واقعات کی کس طریقے سے ان کو ستایا گیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، اسلام کے اندر اسلام کے لیے جان دینے والوں کے کثیر تعداد ہے، لیکن اس میں سے سب سے پہلے جس نے جان دیا ہے، سب سے پہلے جو شہید ہوئی، وہ ایک خاتون تھی۔ اسلام کے اندر
خاتون کا مقام دیکھو کہ شہادت جیسا عظیم مرتبہ اگر کسی کو ملا ہے تو سب سے پہلے ایک عورت کو ملا ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک صنف نازک ہیں، عورت ذات ہیں، لیکن ان کو ستانے والا، ان کو مارنے والا ابو جہل جیسا بدبخت تھا۔ چنانچہ جب ہر طرح سے مار پیٹ کے تھک گیا تو آخری حربہ استعمال کیا اور اس نے کیا کیا کہ جو نیزے کو ان کی شرمگاہ میں مارا۔ اللہ اکبر! اللہ کے لیے پہلا خون، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پہلی جانیں نکلی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پر اسلام لانے والے، قبول کرنے والے یہ شہیدہ سب سے پہلے اسلام کی پہلی شہیدہ قرار پائی۔ آپ سوچو ایک عورت کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ، اگر ابھی بہت سارے لوگ یہ عورتوں کی دہائی دیتے ہیں، ان پر ظلم نہ ہو، ان پر ستم نہ ہو، اگر ان پر کوئی آنکھ اٹھا دے تو ظلم تصور کیا جاتا ہے، ان کو کوئی مار دے تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے، ان کو کوئی آنکھ دکھا دے، کوئی چند باتیں کہہ دے تو سارے لوگ اس کی حمایت میں آ جائیں گے۔ لیکن مان جاؤ اس دور میں مکہ کے لوگ اتنے گر گئے تھے اخلاقی طور پر کہ ایک عورت کے ساتھ اس کو دھمکایا نہیں جا رہا تھا، اس کو مارا نہیں جا رہا تھا، اس کو چڑھایا نہیں جا رہا تھا، بلکہ اس کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اور اس طریقے سے ظلم کہ ایسا نہیں یہاں وہاں وار نہیں، نعوذ باللہ، ان کی شرمگاہ میں مارا جا رہا تھا۔ یہ اسلام کے لیے شہادت کو قبول کر رہی، اس سے بڑھ کر ظلم اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم چلاتے ہیں اور یقیناً ہمارے چلانے کا حق ہے کہ گجرات کے اندر ایسا ہو گیا، وہاں ویسا ہوا، شرمگاہ وہ جو ہے پیٹ سے بچے کو نکال کر کے خنجر پہ اچھالا گیا، صحیح بات ہے، وہ ایک ظلم ہے، وہ ایک ستم ہے، لیکن مسلمانوں ہمارے ایمان کی تاریخ میں، تاریخ اسلام میں اس سے بڑا واقعہ ہو چکا ہے کہ حضرت ابو جہل نے نعوذ باللہ اس بدبخت نے اس طرح کا کارنامہ پہلے انجام دیا ہے، اور آج جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ابو جہل کے پیروکار ہیں، اور ان کا انجام بھی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا جیسا کہ ابو جہل کا ہوا۔ وہ بھی غرور میں تھا، یہ بھی غرور میں ہے، وہ بھی غرور میں مارا گیا، یہ بھی مارے گئے۔ تو یہ پہلی شہیدہ تھی، پہلا ظلم ایک عورت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم۔ اسی طریقے سے ان کے شوہر حضرت یاسر اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے عذاب دے کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ دوسرے موقع پر تھے، یہ غلام تھے، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی انتقام لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ سارے مکہ کے لوگ بعد میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے حمایت میں آ جایا کرتے تھے، لیکن ان کی نگاہوں کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا لیکن کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ حق کے خلاف یہ بات تھی، یہ حق کے داعی تھے، حق کو قبول کرنے والے تھے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ حق کو لے کے اٹھو تو سارا معاشرہ ایک ہو جاتا، آپ تنہا ہو جاؤ گے۔ اگر کسی اور کو کچھ کہا جائے، پورے مکہ کے لوگ، پورے معاشرے کے لوگ اکٹھا ہو جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن چونکہ حق کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ ظلم ہو رہا تھا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، ایک فرد نے نہیں کہا کہ ابو جہل تو نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ان کی اخلاقی پستی کی انتہائی درجہ تھا یہ کہ اتنا سب کچھ ہوا، کوئی کچھ بولا نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ان کو ستایا جاتا، ان کو مارا جاتا، ان کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، اور لٹانے کے بعد اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا، کروٹ نہ بدل نہیں پائے، کبھی پانی میں ڈبکی دلائی جاتی، اور کیا کہا جاتا تھا؟ مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم برا بھرا کہو، ان کو گالیاں دو، اور لات و عزا کے لیے اچھی باتیں کہو، خیر کی بات کہو، یہ کہو کہ یہ حق ہیں، ان کی پوجا کی جانی چاہیے، یہی مطالبہ تھا۔ چنانچہ بات جب حد سے زیادہ ہو گئی، برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، حضرت عمار اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک دن نکل گیا، آدمی انسانی ہے، کتنا برداشت کرے، ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، چنانچہ زبان سے نکل گیا، کفریہ کلمات نکلے، اس وقت تو بچ گئے عذاب سے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بھاگتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہوا، میں تو برباد ہو گیا، کیونکہ میری زبان سے اس طرح کے کلمات نکل گئے ہیں اور حالت میری یہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، جیسا کہ آپ کا طریقہ، جب تک اللہ کی جانب سے کوئی پیغام نہ آ جائے، کوئی جواب نہ آ جائے، تب تک آپ کی زبان نہیں ہلا کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ علم ہو یا نہ ہو
اللہ اس کے رسول کے کلام سے دلیلیں ہو یا نہ ہو زبان کھل جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا بڑا مقام، آپ کی زبان اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک اللہ رب العالمین آپ کی جانب کوئی حکم نہیں نازل کر دیتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، چنانچہ آپ خاموش تھے، قرآن کا نزول ہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس کے لیے آگے ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اللہ کی لعنت ہے، تمام باتیں ہیں، لیکن الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص جو مجبور کر دیا گیا کفریہ کلمات کہنے پر، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اللہ کی جانب سے رسوائی ہے، اللہ کی جانب سے لعنت ہے، مگر وہ شخص جس کو کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو ایسے شخص اس طرح کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ حضرت عمار کا معاملہ کیا تھا؟ دل مطمئن تھا، مجبور ہو کر کے کفریہ کلمہ کہے تھے، اور اسی کلمے کی وجہ، ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے بھاگتے آئے، کہا اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کفر کرنے پر تو اس کا کفر مارا نہیں جائے گا، اس کا دل اگر مطمئن ہے تو اس کا معاملہ ایمان ہی پر ہوگا، اگر وہ ایمان پر قائم ہے تو ایمان ہی پر ہوگا، گرچہ زبان سے کفریہ کلمات مجبوراً اس کے ادا کروا لیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے ایک آیت ہم کو مل گئی کہ اگر آج بھی کسی پر ایسا ظلم ہو اور زبردستی اس سے کفریہ کام کروایا جائے یا کوئی دوسرا کام کروایا جائے تو اس صورت میں اس پر وہ چیز لاگو نہیں ہوگی۔ یہ عمار بن یاسر، یہ پورا گھرانہ ہو گیا، عمار بن یاسر ہو گئے، یاسر اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاملہ کیا؟ صرف یہ کہ تم حق کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، یہ کہنا چھوڑ دو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ کے علاوہ کہیں ہماری پیشانی، کہیں ہمارے جو ہے سر، کہیں ہمارا بدن کہیں اور نہیں جھک سکتا، کسی اور کے سامنے ہمارا ہاتھ بلند نہیں ہو سکتا، یہ کہنا چھوڑ دو، بس تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن مان جائیے، ان پر قربان جائیے کہ ان کا ایمان اتنا کمزور نہیں، تمام طرح چیزیں ہونے کے باوجود نہیں، اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اللہ ہی ہے جس سے مانگا جائے گا، اللہ ہی ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، اللہ ہی ہے جس کے سامنے رکوع کی جائے گی، اللہ ہی ہے جس کے سامنے قیام کیا جائے گا، اللہ ہی ہے جس کے لیے نذرانہ یہ وہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں۔ ایک اور لیتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، مقام و مرتبہ اتنا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے سیدنا بلال کہا کرتے تھے، یعنی ہمارے سردار، سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال، جبکہ غلام تھے لیکن اسلام نے ان کو وہ مقام دیا، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت ان کو سیدنا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ یہ اتنا آسانی سے رتبہ نہیں ملا، یہ نہیں کہ ایک بار اسلام ادا کر دیا، آمنا کہہ دیا، اسی میں بات ختم نہیں، ان کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہوتا چلا گیا۔ بہت سنا ہوگا آپ نے کیا کیا کیفیت تھی ان کا۔ جو آقا تھا، جو مالک تھا، امیہ بن خلف، وہ کیا کرتا تھا؟ جتنا ہو سکتا تھا مارتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا ان کو بھوکا اور پیاسا رکھتا تھا، اور جب تھک ہار جاتا ان کی گردن میں رسی ڈال کر کے مکہ کے جو اوباش، شرارتی قسم کے لوگ تھے، جو آوارہ لوگ ہیں، جو ہے لفنگے لوگ ہیں، ان کے حوالے کر دو، لو ان کو گھسیٹو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں مکہ کی پتھریلی زمین پر گھسیٹا جایا کرتا تھا، اور گھسیٹتے تھے، اور ان سے یہی مطالبہ کیا جاتا، اسلام کو چھوڑ دو، محمد کو برا کہو، لات و عزا کے منقبت بیان کرو، اتنا ہی مطالبہ تھا۔ لیکن تمام حالات میں ان کی زبان مبارکہ سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ بھائیو، ہمارا ایمان کیسا ہے؟
ہم صرف سن رہے ہیں، ہم ایک کہانی سن رہے ہیں، واقعہ سن رہے ہیں۔ ذرا ان واقعات کو لے کر کے ہم اپنا وزن کریں، اپنے ایمان کو تولیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ کیا اتنی قربانیوں کے باوجود ہم بھی احد کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ اسی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اپنے آپ کو ان کا ساتھی مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والا کہتے ہیں، ان کو صحابی کا رتبہ ملا ہوا ہے، ان کو اپنے بزرگوں میں شمار کرتے ہیں، ان کو اپنے اسلاف میں شمار کرتے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اتنا کچھ ستانے کے باوجود لیکن احد کا لفظ نہیں نکلا۔ یہاں تھوڑا سا تکلیف آ گئی، بیمار ہو گئے، جن بھوت کا سایہ بتا دیا گیا، اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی فلٹر بچتا نہیں سوائے اللہ۔ یہاں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی بات نہیں، ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کتاب و سنت کے حامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب تک کوئی بات نہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہوتا ہے، لیکن جہاں تکلیف آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، جن بھوت کا سایہ بتایا گیا، ان کے گھروں میں بھی تعویذیں لٹکنے لگتی ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کا بھروسہ کیا جانے لگتا ہے، اس مدار کی خاک چھاننی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے ایمان کو تولیں، کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں؟ ان واقعات کو ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، کیوں ہم غور نہیں کرتے؟ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کو برا کہو، لات و عزیٰ کی منقبت بیان کرو، محمد کو برا کہو، لات و عزیٰ کے سامنے جھکنے کی بات کہو، لیکن اس کے باوجود احد احد احد، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ میں گزرا اور حضرت بلال کو ایسے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا تھا، اوپر سے پتھر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ کتنا گرم ریت تھی، اس میں کہا کہ اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو پک جاتا۔ شاید ہم نے ریگستان کی گرمی ہم نے نہیں دیکھی، جو لوگ گئے ہوں گے جانتے ہوں گے، دوپہر میں کوئی گزر نہیں سکتا، اگر آپ چپل بھی پہنے ہیں، پاؤں محفوظ ہے، جوتا پہنے ہیں، اس کے باوجود ریت کی تپش آپ کے چہرے پہ لگتی، اتنی تپش ہوتی، اس حالت میں لٹایا جاتا ہے، اور لٹا کر کے اوپر سے پتھر تاکہ کروٹ نہ بدلنے پائے۔ یہ کس لیے؟ حق کو قبول کر لیا تھا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ اپنے خالق حقیقی کو معبود حقیقی مان لیا تھا، کہ جب خالق وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی، یہی مانا تھا، یہی ایک جرم تھا، اس کے لیے ان کے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ گزرے، دیکھا حضرت بلال کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا نوازا تھا اتنا ہی ان کا دل بھی دے رکھا تھا۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آخری وقت مدینہ میں آخری وقت فرمایا کہ میں تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے ابو بکر کے، ان کا اتنا احسان ہے، وہ اس احسان کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہی احسان گزرے، دیکھا کہ حضرت بلال کو ستایا جا رہا ہے، امیہ بن خلف کے پاس گئے، کہا کتنی قیمت ہے ان کی، کتنی قیمت ہے؟ وہ عاجز آ چکا تھا، کتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ اسلام سے پھر نہیں رہا ہے، یہ چھوڑ دو بھاگی جائے بہتر ہے۔ چنانچہ سمجھا کہ موقع غنیمت ہے، مل رہا ہے، کچھ قیمت ہی مل رہی، کہا کتنا؟ کہا اتنا، کہا ٹھیک ہے لو پیسہ، ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ان کو آزاد کرا لیا۔ حضرت بلال نے کہا کہ ابو بکر اگر تم نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے غلام کی حیثیت سے تو اپنی خدمت میں مجھے رکھ لو، اور اگر آزاد کرنے کی نیت ہے تو آزاد کر دو۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا۔ ایک نہیں، بہت سارے ایسے مظلوموں کو ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا۔ ایک اور واقعہ لیتے ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بیچارے غلام تھے، یہ پیشے سے بڑھئی تھے، تلوار وغیرہ بناتے تھے، بہت سارا کام ان کا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام جب انہوں نے قبول کیا، آپ نے سنا انگارے پہ لٹا دیا جاتا تھا،
تو یہ خباب بن عرض اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان کو انگارہ بچھا کر کے ان کو لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر سے پتھر تاکہ یہ کروٹ نہ لینے پائیں، اور وہ انگارہ پانی سے نہیں بجھتا تھا، ان کے جسم سے نکلنے والی رطوبت سے بجھ جایا کرتا تھا، اتنی دیر تک لٹایا جاتا تھا۔ مسلمانوں تھوڑا سا غور کرو، اگر ہماری انگلی کہیں انگارے پہ نہیں، چراغ کہیں جل رہا وہیں سے گزر گئی، اور چھوڑو سورج کی تپش، آج کی جو سورج کی تپش ہے اس میں ذرا سا ہم کہتے ہیں بہت گرمی پڑ رہی، بہت گرمی پڑ رہی ہے، وہ صحابہ کرام کی قربانی کو یاد کرو کہ ان کا معاملہ یہ کہ ان کو ایسے لٹا دیا جاتا تھا اور اسی سے ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جسم دکھایا، جگہ جگہ داغ تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا؟ کہا اے امیر المومنین، یہ لوگ مکہ میں مجھے ایسے ہی عذاب دیا کرتے، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو داغدار نہ ہو، اور یہ داغ وہ داغ تھا جو اسلام کے لیے داغدار ہوا تھا۔ آج ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی نہیں ہوگی جس کو ہم دکھلا سکیں کہ اسلام کے لیے قربانی ہم نے دی، کوئی ایسا نشان ہمارے بدن پہ نہیں جو بتا سکے کہ اسلام کے لیے ہم نے یہ کام کیا۔ ایک دریا تھا، اگر چاہتے تو بن جاتا، نماز پڑھ کے شاید کچھ نشانات بن جاتے، پاؤں ہی میں نشان بن جاتے تو اللہ سے کہہ سکتے اللہ یہ نشان ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بھی نہیں، ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا، پھر بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو جنتی مانتے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ یہ عذاب کن کو؟ حق کو قبول کرنے والے بیچاروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، تسلی دیتے، اور صدیق اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ گزرتے، استطاعت ہوتی، خریدتے، آزاد کرتے تھے، یہی ہوتا تھا۔ اور ایک اور واقعہ، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، ان کے خاندان کے گروہ نے اسلام قبول کر، عورت ذات تھے، حضرت عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ کہتے ہیں میں اتنا مارتا تھا، اتنا مارتا تھک کے بیٹھ جاتا تھا، جب مارتے مارتے تھک جاتا تو بیٹھ جاتا، اور بیٹھنے کے بعد پھر کہتے کہ میں نے مروت یا رحمت کی وجہ سے تم کو نہیں چھوڑ دیا ہے، یعنی میرے دل میں کوئی رحمت نہیں آ گئی، نرمی نہیں آ گئی کہ تم کو چھوڑ دیا، ترس آ گیا ہوں، بلکہ اس لیے بیٹھ گیا ہوں میں تھک چکا ہوں۔ اور جب تھکاوٹ ختم ہوتی پھر شروع ہوتے۔ ایک عورت ذات کو، صنف نازک کو، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادر شخصیت مار رہی ہے، تھک جا رہی ہے، تھک کے بیٹھ جاتی اور چڑھاتی تھی کہ میں نے مروت کی بنیاد پر نہیں، نرمی کی بنیاد پہ نہیں، ترس کھا کے نہیں، بلکہ تھک گیا ہوں اس لیے بیٹھ گیا ہوں، تھکا نہ ہوتا تو ابھی اور چلتا، تھکاوٹ ختم ہوتی پھر شروع کر دیتی۔ یہ کس بات کی جرم میں کیا تھا؟ حق کو قبول کر لیا تھا۔ تو باطل کیا کر رہا تھا؟ حق سے باز رکھنے کے لیے، حق کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ آخری حربہ استعمال کر رہا تھا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں تسلی دیا کرتے تھے۔ آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنایا گیا ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، جو چاہے کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاور دیا گیا تھا کہ جو چاہے کریں، تو آپ کے نظروں کے سامنے آپ کی امتیوں کو، آپ کے پیروکاروں کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو ستایا جا رہا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، کیوں آپ ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر مختار کل تھے، ہر چیز کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اختیار میں ہو اور اپنے صحابیوں اور صحابہ کو مار کھانے دیں، ان پر آنچ آنے دیں، ان پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھ لیں، ان کو انگارہ پہ لٹایا جائے وہ دیکھتے رہ جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ تو صحابہ تو چھوڑو، آپ تو دشمنوں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے، ان کو بھی بچانے کی کوشش کرتی، یہ تو اپنے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اختیار نہیں دیا تھا، بلکہ ایک موقع پر یہی خباب بن عرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب زیادہ ستائے گئے تو فرمایا اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ مدد آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے مدد ہے، یہ بتائیں مدد کب آئے گی؟ انتہا ہو چکی ہے، اور آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ابھی گھبرا گئے، اتنے ہی میں گھبرا گئے، اس سے پہلے کے لوگوں کو تو واقعہ گزر چکا کہ اس سے پہلے کے لوگوں کو زمین میں گاڑ کر کے آرے سے چیڑ دیا جاتا تھا، اسی بنیاد پر کہ ایمان سے پھر جاؤ،
اور ان کے بدن پر لوہے کے کنگھی چلا دی جاتی تھی، جو ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا اسی بنیاد پر کہ وہ ایمان قبول کر، لیکن ان تمام چیزوں نے ان کے ایمان سے ان کو ہٹایا نہیں۔ تم اتنے میں گھبرا گئے، ابھی تم کو چیرا نہیں گیا، ابھی تمہارے گوشت کو نوچا نہیں گیا۔ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ضرور آپ کرتے اپنے صحابہ کے لیے، لیکن نہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، جب تک اللہ آزمانا چاہے گا تب تک آزمائے گا۔ اب یہاں پر بہت سارے صحابہ اکرام اور ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، جن کے ظلم و ستم کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن تمام باتوں کو اکٹھا کر کے میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ظلم و ستم کی جتنی بھی تدبیریں تھیں انہوں نے اختیار کر لی تھی اور کسی کو نہیں چھوڑا تھا، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں دیگر کوئی بھی ہو، چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، کمزور ہو تو یا طاقت والے ہو، تمام کے تمام لوگوں کو انہوں نے ستایا تھا۔ اور آزمائش کی کوئی بھی طریقہ، ستانے کا کوئی بھی طریقہ انہوں نے چھوڑا نہیں تھا۔ آج پولیس والے جو اپناتے ہیں، کون کون سے طریقے اپناتے ہیں بات کو اگلوانے کے لیے، اس سے پہلے تمام طریقے اپنائے جا چکے ہیں۔ میں ایک سوال بہت پیار سے، بڑے محبت سے میں کہنا چاہوں گا، ان حالات میں ظلم و ستم کی تمام باتیں آپ نے سن لی، کسی کو انگارے میں لٹایا گیا، کسی کو پانی میں ڈبکی دلائی گئی، کسی کو ریت پر لٹا کے پتھر رکھ دیا گیا، کسی کو گھسیٹا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی کے گردن پر پیر رکھا گیا، تمام واقعات۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان مسلمانوں کے ایمان کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ بہت ایمانداری کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں، اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ صحابہ اکرام، ان کی قربانیاں ہم نے دیکھی، ان کو جو ستایا گیا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ کیا ان میں سے کوئی ایسا مسلمان، کوئی ایسا صحابی یا کوئی ایسا ستایا گیا شخص سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کا ایمان پختہ نہیں تھا؟ یعنی اتنا مارے گئے کس بنیاد پر؟ اسلام قبول کرنے کی بنیاد، یہی نہ ہے، ایمان لانے کی بنیاد پر نا۔ یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کیا ہم کسی مسلمان، ان میں سے کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا؟ اگر کوئی کہے، آپ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا، میں چاہتا ہوں جواب دیں کہ کیا کسی کے بارے میں جتنا آپ نے سنا، یا اس دور میں جتنے مسلمان تھے سب کو ستایا جا رہا تھا اور عجیب عجیب طریقے سے، بری طریقے سے ستایا جا رہا تھا، کیا ان میں سے کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا ایمان کمزور تھا؟ بولے کوئی نہیں۔ اگر کوئی کہے گا تو اس کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ان صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ ان کا ایمان کمزور تھا، پختہ ایمان نہیں تھے، تو اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں جو ایسا کہتا ہے؟ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ صحابہ اکرام جیسے ایمان کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ہم اس کو بے ایمان مانتے ہیں۔ متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ سوال لے کر کسی کے پاس جائیں، انشاءاللہ یہی جواب ملے گا۔ کیا یہ صحابہ اکرام کی قربانی، اور یہ عقل بھی کہتی ہے، یہ عقل بھی کہتی ہے، یعنی ستائے کس بات پر؟ ایمان لانے کی بنیاد پر ستائے جا رہے ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہوتا چھوڑ دیتے، بچ جاتے۔ ایمان کمزور ہوتا چھوڑ دیتے، بچ جاتے، ستایا نہ جاتے۔ اس طرح بری طریقے سے ستایا جا رہے ہیں، اس کا مطلب ایمان بہت مضبوط تھا۔ میں یہاں پر ایک بات بہت پیار سے، بہت محبت سے، بہت ہی التجا گزارش کے ساتھ، تمام مسلکی تعصبات، اختلافات سے ہٹ کر کے صرف صحابہ اکرام کی محبت کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان غلط فہمی کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے صحابہ اکرام کا ایمان اس وقت مضبوط نہیں تھا، اس لیے وہ بت چھپایا کرتے تھے۔ پھر کہتا ہوں، کوئی مسلک کی اختلاف نہیں، کوئی مسلک کی بات نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان اور ایمان کے لیے قربانی کو دیکھتے ہوئے
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا ایمان کمزور تھا، لیکن آج بعض حضرات لا علمی کی بنیاد پر، میں نہیں کہتا ان کا ایسا ایمان، وہ لا علمی کی بنیاد پر دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ایمان لائے تھے لیکن ابھی بت کی محبت برقرار تھی اس لیے چھپا کے لایا کرتے تھے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ وہ کس لیے لاتے تھے؟ وہ رفع الیدین اور آمین، رفع الیدین ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ میں اس پر نہیں جاتا، آمین زور سے کہنا چاہیے، آہستہ کہ اس پر بھی نہیں جاتا۔ میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ اگر ان صحابہ کے بارے میں کوئی یہ جملہ کہتا ہے تو بھائی یہ صحابہ کی شان میں گستاخی اور صحابہ پر بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اور جاؤ تمام لوگوں سے مل کر کے احترام کے ساتھ لوگوں سے پوچھئے کہ بھائی اگر یہ واقعہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے بتوں کو چھپایا ہے تو وہ بات کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، کس نے بیان کیا ہے؟ الحمدللہ آج تک ایسی کوئی بات جس سے ان صحابہ کرام کے ایمان پہ ضرب پڑے آج تک نہیں ملی۔ اگر لکھت طور پر دکھایا جائے حدیث کی کون سی کتاب میں ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ کہ وہ یہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کیا کرتے تھے، نماز میں کوئی غلطیاں کرتے اس کو بھی مذکور ہے، صحابہ کرام ایسا کرتا اللہ کے نبی روک دیے۔ لیکن یہ واقعہ کہاں ہے؟ لا علمی کی بنیاد پر اتنا بڑا ہم جرم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام قربانی دیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایمان مضبوط نہیں تھا۔ یہی صحابہ کرام ہے نا، انہی کے بارے میں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں یہ صحابہ کرام نہیں، بعد والے صحابہ کرام۔ بعد والے صحابہ کرام کون؟ مدینہ والے مہاجرین؟ نہیں بھائیو، یہ صحابہ کرام یہی تھے، اور اگر جو مدینہ گئے بھی ہیں تو یہیں کے لوگ بیچارے ظلم و ستم سے عاجز آ کر کے جب بہت زیادہ ستائے گئے ایمان کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کے مدینہ گئے، ایمان کو بچانے کے لیے۔ اگر ایمان کمزور تھا تو ایمان چھوڑ کے گھر بار کو بچا لیتے، لیکن انہوں نے گھر بار نہیں بلکہ ایمان کو بچایا۔ کمزور تھا اس لیے نہیں، مضبوط تھا اس لیے۔ کوئی کہے کہ نہیں انصاری صحابہ تھے وہ ایسا کیا کرتے، معاف کیجیے گا، انصاری صحابہ بتوں کے پجاری نہیں تھے، ان کے یہاں بت پرستی بہت معمولی تھی۔ یہ مکہ کے لوگ بت پرست تھے، یہاں بت پرستی تھی، ان کا معاملہ تھا کہ بغیر بت کے نہیں چلا کرتے تھے، کچھ نہیں پاتے تھے، کوئی پتھر پایا اسی کو پوجنا شروع کر دیا، وہ بھی نہ ملا تو ستو کا ایک بت بنا لیا اس کو پوجنا شروع کر دیے، بھوک لگی اسی کو کھا لیے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ کچھ نہیں ملا ایک ڈھیر بنایا، ریت کا ڈھیر بنایا اور اس پر جو ہے بکری کا دودھ گار کر کے اس پر مضبوط کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ بت پرستی یہاں کی وہاں نہیں تھی۔ بھائیو کہنے کی بات یہ ہے تمام تر مسلکوں سے بچ کر کے، نہ ہم اپنی کہتے نہ آپ کی کہتے ہیں، آپ اپنی عقل سے سوچو اور علم کی بنیاد پر پوچھو کہ بھائیو اگر یہ واقعہ سچا ہے کہ صحابہ کرام بت چھپایا کرتے تھے تو اللہ کے واسطے وہ بتایا جائے کہاں ہے، کون سا واقعہ ہے، کون سے صحابی نے چھپایا تھا۔ یہ صحابہ کرام اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ایمان میں ذرا کمزوری ہوتی، اگر ذرہ برابر بتوں سے محبت ہوتی تو ایسا وہ نہ کرتے، اتنا ستائے نہ جاتے، اتنا مار نہ کھاتے، اتنا جو ہے ریت پر نہ لٹائے جاتے، انگارے پہ نہ لٹائے جاتے، رسیوں سے لپیٹ کر گھسیٹا نہ جاتا۔ ایمان مضبوط تھا، کسی نے الزام لگا دیا، کسی سے غلطی ہو گئی اور ایک بار غلطی ہوئی ہم لوگ لے کے اس کو چل رہے۔ ایمان کی بنیاد پر اپنے ایمان کا ہمیں حفاظت کرنے چاہیے اور صحابہ کرام پر الزام نہ لگائے۔ اتنا قربانی دینے کے بعد ان پر بہتان کی ایمان مضبوط نہیں تھا، ان کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے، اور جو شخص ایسا کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو، محنت سے قربانی دے رہے ہو، میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں، کسی پارٹی سے آپ وابستہ ہو، اس پارٹی کے لیے آپ قربانی دے رہے ہو، اس کے لیے جیل جا رہے ہو، ایسا کر رہے ہو، اور پھر کوئی کہہ دے کہ اس شخص کی پارٹی سے کوئی ہمدردی نہیں، پارٹی کی حمایت میں تمام تر قربانی، تمام تر مصیبت، آپ کو مارا بھی جائے، آپ کو جیل میں ٹھوس دیا جائے، اس کے بعد کوئی کہے یہ شخص جو ہے صحیح معنوں میں پارٹی کا حمایتی نہیں، تو کیسی گزرے گی؟ وہ صحابہ کرام گزر چکے، ہم جو چاہے کہہ لیں، لیکن یاد رہے اللہ رب العالمین کے یہاں
سب کچھ ریکارڈ ہے. وہ صحابہ کرام بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے. یہ ہماری زبان ہوگی, یہ زبان ہم خود بیان کرے گی. اگر ہم نہ بول سکے یہ ہاتھ بولے گا, یہ جو ہے یہ پیر بولے گے, جسم بولیں گے, یہ چمڑیاں بولیں گی. کہ انہوں نے ایسا کہا تھا. بھائیو بات کچھ بھی ہو, ہم اپنے مسلک پر, آپ اپنے مسلک سب کچھ کرو, لیکن بولنے سے پہلے تول لو, کہیں ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر کوئی ضرب آ رہا ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ صحابہ اکرام کی قربانیاں رائیگاں چلی جائے. اللہ سے دعا کرنے سننا عمل کی توفیق دے, ہم تمام کو صحابہ اکرام کی نقش قدم پر زندگی گزارنے والا بنائے. العالمین ہم تمام کی ایمان کو بھی مضبوط فرما, ایمان کی حفاظت فرما. العالمین ایمان کی حالت میں ہم سب کو اٹھا لے, صحابہ اکرام کے ساتھ ہمارا حشر فرما. آمین تقبل رب العالمین. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ.